السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی اس نشست میں سپارہ نمبر 19 کی چند منتخب آیات پہ بات کر لیتے ہیں۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن کریم سے اپنا تعلق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 19ویں سپارے کی ابتدا ہے، پہلا رکوع ہے اور سورہ فرقان چل رہی ہے اور اس کی آیت نمبر 23 ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ۔ قیامت کا دن ہوگا، ہم مشرکین کے نیک اعمال تک پہنچیں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم ان نیک اعمال کو اڑتی ہوئی خاک کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کا اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کا کوئی اجر آنے والی زندگی آخرت میں رہنے نہیں دیں گے۔ مشرک کوئی حاتم طائی ہو یا آج کا کوئی بل گیٹس ہو جو ابھی تک ایمان نہیں لایا، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مرضی سوشل کام کیے ہوں، سوشل ورک کی ہوں، غریبوں کی مدد کی ہو، پوری دنیا کے ساتھ تعاون کیا ہو، لیکن ایمان کی دولت نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام نیک کاموں کا بدلہ دنیا میں شہرت کی شکل میں، دولت کی شکل میں، صحت کی شکل میں، کسی بھی شکل میں دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں بچا کے نہیں رکھتے۔ آخرت میں اجر صرف اور صرف مسلمانوں کی خصوصیت ہے۔ اسی کا ذکر اس آیت کے اندر ہے۔ اللہ کہیں گے قیامت میں جب میدان حشر لگے گا، میری عدالت قائم ہوگی، تو وہاں مشرکین کے نیک اعمال بھی تو ہوں گے، لیکن میں اس وقت ان تمام نیک اعمال کو اڑتی ہوئی خاک کر دوں گا، بے وزن کر دوں گا، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ابو طالب کو دیکھ لیں، نبی علیہ السلام کی پرورش کی، صحیح بخاری کی حدیث گواہ ہے اس پر، لیکن نبی علیہ السلام کی پرورش تک کا جو عمل ہے، جو نیکی ہے، وہ ابو طالب کے کام نہ آ سکی۔ ٹھیک، ان چیزوں کو یاد رکھیے، غلط فہمی کا شکار کبھی بھی نہ ہو کہ ہم تھوڑا سا کوئی اچھا کام کر لیں اور جنت پہنچ جائیں گے۔ نہیں، جنت پہنچنے کی اول و آخر شرط ایمان ہے، ایمان کے ساتھ پھر اعمال ہوں، بس الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ ایمان اصل شرط ہے، پھر اس کے ساتھ اعمال ہو تو سونے پہ سہاگا کام آ جاتے ہیں۔ بس اس آیت پر اتنی ہی بات کافی ہے۔ صرف یہ آیت اس لیے ذکر کی تھی کہ ہماری غلط فہمی دور ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے عقیدے کو سمجھے بغیر حج کر لیا، حج کروا لیا، عمرہ کر لیا، عمرہ کروا لیا، لوگوں کی مدد کی، غریبوں کو گھر بنا کے دے دیے، روزی روٹی کا بندوبست کر دیا، دسترخوان لگا دیے، 3 ٹائم دسترخوان لگا دیے تو ہمیں جنت ملے گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کے ساتھ اگر ایمان کی دولت ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں تو پھر فکر کریں۔ ایمان، عقیدہ، نظریہ یہ صحیح ہونا چاہیے، اور یہ دولت صرف قرآن کریم سے ملتی ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 پہ ہم بات کر رہے تھے، اب چلتے ہیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک۔ یہی پہلا رکوع چل رہا ہے 19ویں سپارے کا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ قیامت کا دن یہ وہ دن ہوگا جس دن ظالم جو ہے وہ فرط حسرت سے، افسوس سے اپنے دونوں ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا، ہائے کاش میں رسول کے ساتھ دین کے راستے کو اختیار کر لیتا، میں رسول پہ ایمان لے آتا اور پھر رسول کے ساتھ اللہ کے دین اسلام پہ چلتا، تو آج میری یہ تباہی نہ ہوتی۔ اس وقت وہ تمنا کرے گا، ہائے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا، رسول کے ساتھ دین اسلام پہ چلتا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، ہائے میری کمبختی، ہائے کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، میرے دوست نے تو مجھے نصیحت سے بہکا دیا، نصیحت سے دور کر دیا۔
حالانکہ نصیحت میرے پاس آ چکی تھی۔ لا الہ الا اللہ۔ کتنی خطرناک ترین آیات ہیں۔ اس وقت ظالم افسوس کرے گا، کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا، میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، عقیدے پر ہوتا ہے، نظریات پہ ہوتا ہے، فکر و نظر پر ہوتا ہے۔ اس لیے دوست بنانے سے پہلے سوچ لیا کرو، من یخالل، کس کو دوست بنا رہے ہو۔ یہاں دو تین باتیں آ گئیں۔ ایک ہے کہ رسول کا راستہ اپنانا چاہیے۔ دنیا میں کوئی فلسفی، کوئی دانشور، کوئی مفکر دونوں زندگیوں میں کامیابی کی گارنٹی نہیں دے سکتا، بلکہ کسی دنیا کی زندگی میں بھی وہ کامیابی کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ لیکن رسول اللہ کی طرف سے وہ رہنما ہوتا ہے جو دنیا میں بھی فلاح کی گارنٹی دیتا ہے من جانب اللہ، اور آنے والی زندگی میں بھی فلاح کی گارنٹی دیتا ہے۔ ظالم اس وقت کہیں گے، ہائے کاش میں فلاں دنیاوی شخص کو، مفکر کو، دانشور کو اپنا رہنما نہ بناتا، رسول کو رہنما بنا کے چلتا تو آج میرا یہ حشر نہ ہوتا۔ لیکن ہائے کاش کہنے کا وہاں فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر وہ دوسری بات کرے گا، ہائے کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، میں اس کی مجلس میں بیٹھا، اس کی نشست و برخاست میں بیٹھا، اس کی بیٹھک میں بیٹھا، اور اس دوست کے نظریات نے میرے نظریات کی تباہی پھیر دی۔ آج دوست کو گمراہ کرتا ہے، اور کم بختی آج کے دور کی یہ ہے۔ آج جو اہل حق پر ہیں وہ نظریاتی نہیں ہیں، جو شیطانیت پر ہیں، زندقیت پر ہیں، ارتداد پر ہیں، صحابہ کی توہین کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، منافقین ہیں، وہ نظریاتی ہیں۔ وہ ہمارے لوگوں کو بھی گھیر لیتے ہیں۔ ان کی کوئی لڑکی ہمارے کسی لڑکے کے ساتھ شادی کر لیتی ہے تو اولاد جو نکلتی ہے وہ انہی کی ہوتی ہے، ہماری نہیں ہوتی۔ اس سے بڑی بدبختی ہماری کیا ہوگی؟ اور یہاں قرآن کریم صاف بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن بندہ کہے گا، میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، ہدایت تو میرے پاس آ چکی تھی، لیکن میرے دوست نے مجھے ہدایت کے قریب پھٹکنے نہ دیا۔ اس لیے خواتین و حضرات دیکھ لیا کریں، خواتین سہیلی کس کو بناتی ہیں، تعلق دار کس کو بناتی ہیں، مرد حضرات، لڑکے، نوجوان دوست کس کو بناتے ہیں۔ اپنی اولاد پہ نظر رکھیے گا، جیسے دوست ہوتے ہیں ویسے ہی نظریات پنپتے ہیں بچوں کے اندر۔ اور پھر رسول کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کہیں گے، اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وہاں کسی اور کتاب کی اللہ کے نبی شکایت نہیں فرمائیں گے، کیونکہ قرآن ہے تو پھر بخاری بھی ہے، مسلم بھی ہے، ابو داؤد بھی ہے۔ قرآن نہیں ہے تو پھر کسی نے حدیث سے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ جو قرآن کا منکر ہوگا وہ حدیث کا بطریق اولا منکر ہوگا، وہ زیادہ بدتر طریقے سے حدیث کا منکر ہوگا۔ لیکن جو قرآن کی اقرار کرے گا وہ حدیث کے اقرار کیے بغیر رہ نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کی مدد سے آپ ایک رکعت نماز پڑھ نہیں سکتے۔ قرآن آپ کو نماز کا حکم دیتا ہے، نماز کا طریقہ نہیں بتاتا، کیونکہ نبی کا منصب یہ ہوتا ہے وہ دین سکھاتا ہے، پھر نبی اپنے حدیث کے ذریعے، اپنے قول و عمل کے ذریعے دین سکھاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ رسول محشر میں شکایت کریں گے، میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور آج ہم قرآن چھوڑے ہوئے ہیں۔ سینے پہ ہاتھ رکھے بتائیے کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ پورے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا؟ فکر کیجیے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں، آپ کے بھی بن گئی، کوئی فرق نہیں پڑتا، تسلی رکھیے، آپ کا پروردگار ہی کافی ہے، ہدایت دینے والا، مدد کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ یہ الفرقان، سورہ الفرقان کی آیات تھی 27 سے لے کر 31 تک۔ اب سورہ الفرقان کی آیات ہیں 63 سے لے کر بالکل سورت کے اختتام تک چلی جائیے، 76-77 تک۔ ان کا میں خلاصہ رکھ دیتا ہوں، بس اس سے زیادہ بات نہیں کرتا۔ عباد الرحمن، سورہ فرقان کے اس آخری رکوع کے اندر جو 19واں سپارہ چل رہا ہے، رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ رحمان کے بندے ہوتے کیسے ہیں؟ کہا رحمان کے بندے زمین پر نرم چال چلتے ہیں، تکبر سے نہیں چلتے، اور جہالت پر اتر آئے ہوئے لوگوں سے، لوگ جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، سلام متارکہ، بس بابا جی بس ٹھیک ہے، بس یہ نہیں السلام علیکم بخیر آگلے، سلامہ کہہ کے، سلام متارکہ کہتے ہیں اس کو، یعنی بات ختم کرنے کے لیے جو سلام ہوتا ہے،
اچھا بھائی بس ٹھیک ہے نا، جیسے ہم ہاتھ کے اشارے سے، ہمارے معاشرے میں ہاتھ کے اشارے سے ایسے کرتے ہیں، اچھا بھائی بس ٹھیک ہے رحمان کی بندوں کی صفات میں تو سب سے پہلے شرک نہ کرنا ہے، لیکن وہ آگے آ رہا ہے۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم نے سب سے پہلے جو رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی وہ زمین پر نرم چال چلنے کی ہے، اور جہالت پر اتر آئے ہوئے لوگ ان سے ہم کلام ہو تو وہ پھر جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، بلکہ بحث کو ختم کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ آخر یہ کیوں کہا؟ انسان اپنی گفت و شنید سے، اپنی بول چال سے پہچانا جاتا ہے، تو رحمان کے بندوں کا اولین تعارف ان کی بول چال سے ہو جاتا ہے، بغیر کسی تعارف کے پتہ چل جاتا ہے۔ رحمان کے بندوں کی چال بتا دیتی کہ یہ رحمان کا بندہ ہے، اس کی چال میں وقار، متانت، سنجیدگی اور عاجزی ہوتی ہے۔ عاجزی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ مریل ہوتا ہے یا وہ مریض نظر آتا ہے، اس کی چال میں عاجزی ہوتی، لیکن وقار والی، متانت والی، سنجیدگی والی، وہ گنڈے اور بدماش کی چال نہیں چلتا۔ رحمان کے بندوں کی چال بتا دیتی ہے کہ یہ رحمان کے بندے ہیں، رحمان کے بندوں کی گفتگو بتا دیتی ہے یہ رحمان کے بندے ہیں۔ رحمان کے بندے راتیں سجود و قیام میں گزارتے ہیں، یہ نہیں کہ پوری رات، اپنے نفس کا حق بھی ادا کرتے ہیں، لیکن راتوں کو عبادت کرتے ہیں، فلموں میں، ڈراموں میں، تھیٹروں میں نہیں بیٹھتے۔ رحمان کے بندے عبادت کرنے کے باوجود دن میں کیسے ہم کلام ہوتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، رات میں کیسی عبادت کرتے ہیں، اس کے باوجود رحمان کے بندے عذاب جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ رحمان کے بندے جب خرچ کرنے پر آتے ہیں تو اسراف بھی نہیں کرتے، بخل بھی نہیں کرتے، بلکہ اعتدال کی راہ اپناتے ہیں۔ وہ غلط جگہوں پر خرچ بھی نہیں کرتے اور صحیح جگہوں پر بھی غلط طریقے سے خرچ نہیں کرتے۔ آج ہمارے ہاں صحیح جگہوں پر بھی غلط طریقے سے خرچ ہوتا ہے، 2 مرلے کی مسجد ہوتی، پورا مینار پاکستان ہوتا ہے اس کا مینار، یہ غلط طریقے سے خرچ کرنا ہے۔ رحمان کے بندے اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتے نہیں ہیں، رحمان کے بندے ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، رحمان کے بندے زنا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ رحمان کے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے، رحمان کے بندے غیر شرعی مجلسوں میں نہیں جاتے، والذین لا یشهدون الزور۔ آج سب سے پہلے دیندار بیٹھا ہوتا ہے غیر شرعی مجلسوں کے اندر، شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ڈھول ڈھماکے ہو رہے ہوتے ہیں، مخلوط ماحول ہوتا ہے، خواتین لباس میں بھی بے لباس ہوتی ہیں، وہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے دیندار تہجد گزار بھی بڑی بے فکری سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کے جب رب کے آیات کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اندھے بہرے بن کے نہیں رہتے، بلکہ اس کا اثر قبول کرتے ہیں۔ رحمان کے بندے اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ انہیں دین کی سمجھ عطا کر کے انہیں ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقین کا پیشوا بنا۔ یہ ہے رحمان کے بندوں کی صفات، ان کو ڈیٹیل میں دیکھیے گا، یہ تو میں نے صرف آپ کے سامنے ایک تذکرہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں جی، یہ سورہ فرقان کی آخری آیات تھیں، اب ہم چلتے ہیں سورہ نمل کی طرف۔ سورہ نمل کی آیات 15 سے 44 تک۔ انیسواں سپارہ ہی چل رہا ہے، سورہ نمل کی آیات ہیں 15 سے 44 تک۔ اس کا صرف خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کا یہاں پورا ایک قصہ ہے، اور اسی طرح جو ملکہ سبا ہے اس کے حوالے سے صرف ایک معمولی سا خلاصہ سا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ خود ان آیات کا مطالعہ کر سکیں۔ لا الہ الا اللہ۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہت دی تھی جو کسی اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، اور سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے، اور سلیمان علیہ السلام کو کیا چونٹی کی زبانیں بھی آتی تھی، اور کیا کہتے ہیں پرندوں کی زبانیں بھی آتی تھیں۔ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھا دی گئی ہیں۔ کیا شاہانہ انداز تھا سلیمان علیہ السلام کا۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے اور چونٹی نے دیکھ لیا تو اس نے پھر ساری چونٹیوں کو بل میں بھیج دیا، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات سنی اور مسکرا دی ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیری ان نعمتوں کا جو تم نے مجھ پر نچھاور کی ہیں، میرے والدین پہ نچھاور کی ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔
اور مجھے توفیق دے کہ میں نیک کام کروں، اور یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اب پرندوں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ ایک دفعہ ہدہد صاحب نظر نہیں آئے، کہا کہاں ہے ہدہد؟ انویسٹیگیشن کی گئی، ہدہد کافی دیر بعد آیا، تھوڑی دیر بعد ہدہد آ گیا، اور ہدہد نے آ کے کہہ دیا میں ایک ایسی خبر لایا ہوں سلیمان علیہ السلام جو آپ کو معلوم نہیں۔ ہدہد کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، آپ اندازہ کر لیں، اور اس نے آ کے خبر دی کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، جو لوگوں پر حکومت کر رہی ہے ایک خطے میں، اللہ تعالیٰ نے اسے ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، اس کے ایک بہت بڑا تخت بھی ہے، اور وہ عورت اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ ہدہد نے خبر دی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا ہم دیکھتے ہیں تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم الغیب ہوں، مجھے پتہ ہے تو سچ بول رہا ہے، کہا ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ تیری خبر سچی یا غلط ہے۔ جب نبی عالم الغیب نہیں ہو سکتا تو پھر کون پیر ولی فقیر عالم الغیب ہو؟ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھ دیا، رکا لکھ دیا، اور پرندے کے ہاتھ میں دے دیا۔ پرندہ لے کے چلا گیا، جو شروع ہو رہا تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ اس خط میں ملکہ سبا کو پیغام دے دیا گیا تھا کہ فرما بردار بن کے آ جاؤ ہماری ماتحتی میں۔ ملکہ سبا نے خط پڑھا اور اپنی کچن کیبنٹ سے مشورہ کیا، اور اس نے یہ بھی کہا ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، جب تک تم لوگ موجود نہیں ہوتے میں کوئی فیصلہ کن قدم نہیں اٹھاتی۔ کتنی بڑی بات ہے، ملکہ ہونے کے باوجود، سارے اختیارات رکھنے کے باوجود وہ مشورے کیا کرتی تھی۔ وہ کہتی تمہاری عدم موجودگی میں تم نہ ہو تو میں فیصلہ کن قدم نہیں اٹھاتی۔ آج ووٹوں پر آیا وہ وزیر اعظم مشورہ کیے بغیر سارے کام کرتا ہے۔ ہمارا یہ حشر ہے، آپ کیا تبصرے کریں کس پہ؟ قرآن سیاست سیکھنی قرآن سے سیکھیے۔ بہرحال قصے مختصر یہ ہوا کہ ملکہ سبا سلیمان علیہ السلام کی فرما بردار بن کر حاضر ہو گئی۔ جب وہ وہاں سے چلی تو سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں کہا کون ہے جو اس کا تخت اس سے پہلے یہاں لے آئے؟ ایک دیو جنات میں سے ایک دیو نے کہا کہ اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا، اور میں طاقتور بھی ہوں اور امین بھی ہوں۔ لیکن جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا پلک جھپک میں لے آتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تخت سامنے تھا۔ اب یہ کون ہے؟ اس کے اندر کیا کہتے ہیں مختلف روایات ہیں۔ لا الہ الا اللہ، جبریل بھی کہا گیا، خود اللہ کے بارے میں بھی کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اگر انہی اہل دربار میں سے کسی نے یہ کہا تو پھر میری اپنی رائے بھی یہ ہے کہ یہ جبریل تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو آج دیکھیں نا میزائل کی سپیڈ سے چلتے ہیں، جہاز کی سپیڈ سے چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جس کو یہ اہلیت دی ہو کہ وہ فوراً اٹھا کے ملکہ سبا کا تخت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے آیا، تو اس کی کیا سپیڈ ہوگی؟ براق کی کیا سپیڈ تھی یہ دیکھیں جو معراج پر نبی علیہ السلام کو لے گیا۔ اس سے اختیار ثابت نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کے نظام کے کارندے اور نوکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہنا ہے وہ کرنا ہے، اختیار یہ ہوتا ہے کہ میں کروں نہ کروں۔ لا الہ الا اللہ۔ خیر، جب وہ تخت آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی کہ دیکھتے ہیں یہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے کہ نہیں۔ جب وہ آئی اس نے کہا آپ کا تخت اسی قسم کا ہے؟ وہ بولی گویا کہ یہ وہی ہے، کان نہ ہو۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کے اندر ہے تخت وہی لیکن اس کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے۔ وہ مان گئی۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ وہ مان گئی، اعتراف کر گئی ہمیں آپ کی نبوت کا، اللہ کی قدرت کا تو پہلے ہی علم ہو گیا تھا حدود کے خط لانے سے ہی، اور ہم تو مسلمان ہو چکے تھے۔ ایک پورا قصہ ہے، اس سے جہاں اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے وہاں سلیمان علیہ السلام کی شاہانہ بادشاہت کا بھی پتہ چلتا ہے اور ان کی نبوت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ 19ویں سپارے کی منتخب آیات کی تفسیر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔
انشاءاللہ 20 پارے کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.